مولانا روم کی مثنوی کے علاوہ غزلیات بھی ہیں۔ غزلیات کے مجموعے کو دیوان کبیر اور دیوان شمس تبریز دونوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شمس تبریز ان کے پیر و مرشد ہیں، تو ان کے نام سے انہوں نے اس دیوان کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو دیوان میں غزلیات ہیں۔ مولا روم نے ایک غزل میں معراج اور واقعہ اسرا کے متعلق پوری ایک غزل بیان کی ہے، اور ہر شعر میں کہ ردیف میں سبحان الذی اسرا آتا ہے، اور میں نے اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا ماضی میں، تو اس کا ترجمہ بھی لکھا تھا اور تشریح بھی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں معراج کے واقعے کے ضمن میں۔ مولا روم نے معراج کے واقعے کو بھی جوڑا ہے بندہ مومن کے ساتھ، کہ اب واقعہ معراج سے بندہ مومن کیا درس حاصل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے 9 اشعار میں 9 دروس واقعہ معراج کے ذکر کیے ہیں۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب المعراج سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ 3-4 اشعار پہلے ملاحظہ کیجئے۔ حجاب از چشم بگشائی کہ سبحان الذی اسرا، جمال خویش بنمائی کہ سبحان الذی اسرا، شراب عشق می جوشی از آن سو طرز بے ہوشی، ہزاراں عقل بربائی کہ سبحان الذی اسرا، نہیں بر فرق جان تاجی بری دل را بمعراجی، زدو کونش برافزائی کہ سبحان الذی اسرا، بپرد دل بیاباں ہا شود پیش از ہمان جاہا، بناگاہش تو پیش آئی کہ سبحان الذی اسرا۔ 9 کے 9 اشعار انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے، لیکن فی الحال ان اشعار کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا، حجاب از چشم بگشائی کہ سبحان الذی اسرا، کہ تم جب نظر سے حجاب اٹھا دیتے ہو یا تمہاری نگاہوں سے حجاب اٹھا لیا جاتا ہے تو سبحان الذی اسرا ہو جاتا ہے، یعنی تم بھی معراج سے کچھ استفادہ کر لیتے ہو۔ واقعہ معراج کو گویا کہ وہ مولا روم جاری اور ساری قرار دیتے ہیں کہ اس واقعہ معراج میں انسانوں کو، بندہائے مومنین کو معراج کا ایک ایسا سلسلہ عطا کیا گیا ہے کہ جو بھی انسان اپنے اندر، جو بھی مسلمان اپنے اندر وہ استعدادات پیدا کرتا ہے تو وہ واقعہ معراج سے استفادہ کر سکتا ہے، اور اس کے اندر کچھ نکات ہیں مومنین کے لیے، تو ہر شعر میں وہ ان نکات کو سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم جب حجاب نظر کو ہٹا دو گے یا ہٹا دیا جائے گا تو تم درس سمجھ جاؤ گے، جب اپنی شخصیت کے حسن کو آشکار کرتے ہو تو سبحان الذی اسرا کی تہ تک پہنچ جاتے ہو۔ دوسرا، شراب عشق می جوشی ازاں سو طرز بے ہوشی، ہزاراں عقل بربائی کہ سبحان الذی اسرا، شراب عشق الہی بے ہوشی کے اس پار بھی جوش میں ہوتی ہے، تب تم ہزاروں عقلوں پر حاوی ہو جاتے ہو۔ یہ نکتہ بھی مستور ہے سبحان الذی اسرا میں۔ نہیں بر فرق جاں تاجی بری دل را بمعراجی، زدو کونش برافزائی کہ سبحان الذی اسرا، کہ جب تم روح کے سر پر تاج رکھ لیتے ہو، یعنی
روح کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہو اور جسم کی دنیا سے نکل جاتے ہو، تن کی دنیا سے نکل کر من کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہو، یعنی اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نہیں بر فرق جاں توجی بری دل را بمعراجی، کہ جب تم روحانیت کی طرف بڑھ جاتے ہو اور روحانیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہو جسمانیت کی بجائے، تو گویا تم روح کے سر پر تاج رکھ لیتے ہو، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو دو کونش، دو کون سے یعنی دونوں جہان سے برافزائی اوپر چلے جاتے ہو کہ سبحان الذی اسریٰ میں یہ نقطہ بھی پوشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں اپنے دل کی حالت کو بیان کرتے ہیں اس کیفیت کی، بپرت دل بیاباں ہا شوت پیش از ہماں جا ہا، کہتے ہیں دل بیابانوں میں محو پرواز ہوتا ہے اور تمام ارواح سے آگے بڑھنے لگتا ہے کہ ناگہاں تم اپنے جسمانی تقاضوں کے ساتھ اس کے روبرو آ جاتے ہو، یعنی اس کے آگے ایک قسم کی رکاوٹ بن جاتے ہو۔ یہ نقطہ بھی مضمر ہے سبحان الذی اسریٰ میں۔ آگے فرماتے ہیں ہراں کسرا کے برداری باجلالش فروداری دراں بستاں بے جائی کہ سبحان الذی اسریٰ، کہ جیسے تو بلند ہوتا ہے اور جیسے تو اپنی شخصیت کو بلند کرتا ہے، یا جیسے تجھے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، اور اسے جس شخص کو اللہ بلند کرتے ہیں تو گویا اسے عزت و اکرام عطا کرتے ہیں، عزت والے مقام پر اتارتے ہیں، یہ بے مثال باغ بہشت میں چلا جاتا ہے اور دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ تو یہ راز بھی پوشیدہ ہے سبحان الذی اسریٰ میں۔ چھٹا شعر ہے، فرماتے ہیں دلم ہر لحظہ می پرد لباس صبر می برد، دلم ہر لحظہ می پرد، دل میرا دل ہر لحظہ پرواز کرنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ صبر کا لبادہ چاک ہو جاتا ہے، لباس صبر می درد ازاں شادی کے بامائی کہ سبحان الذی اسریٰ، اس خوشی کی وجہ سے جو میری کیفیت کے اندر ہوتی ہے، یہ نقطہ بھی پوشیدہ ہے سبحان الذی اسریٰ میں۔ اور اگلا شعر ہے یعنی ساتواں نو اشعار میں سے ساتواں شعر ہے، زہر شش سوئے بگریزم دراں حضرت دراویزم، کہ بس دل بند و زیبائی کہ سبحان الذی اسریٰ، کہ میں شش جہات سے گریزاں ہو کر، شش جہات یعنی میں سمتوں سے نکل جاتا ہوں، تمام جہات سے گریزاں ہو جاتا ہوں، اور یعنی زمان اور مکان سے ماورا ہو جاتا ہوں، کہ شش جہات سے گریزاں ہو کر اس باری تعالیٰ کی جناب میں پیش ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہ بہت محبوب ہے، وہ بہت حسین ہے، اور یہ راز بھی سبحان الذی اسریٰ کے اندر پوشیدہ ہے کہ زمان و مکان سے اوپر اٹھ جاؤ، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو زمان اور مکان کی قید ہے، اس قید سے میں باہر ہو جاتا ہوں، اور اس قید سے باہر ہونا، زمان و مکان کی قید سے نکل کر وصال الی الحق کا مرتبہ حاصل کر لینا، یہ نقطہ بھی سبحان الذی اسریٰ واقعہ معراج کے اندر بندہ مومن کے لیے اشارتاً موجود ہے۔ پھر آٹھواں شعر ہے کہ حیاتی داد جاں ہارا برقص آورد دل ہارا، حیاتی داد جاں ہارا برقص آورد دل ہارا، عدم را کرد سودائی کہ سبحان الذی اسریٰ،
یہ 8واں شعر ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ. آپ نے روحوں کو زندگی بخشی اور دل محو رقص ہو گئے اور عدم کو وجود میں ڈھال دیا اور ایسا کر کے وجود کو سودائی کر دیا. اور یہ بات بھی مضمر ہے سبحان الذی اسریٰ میں. اس کی شرح میں اکٹھی اس ساری غزل کی ایک مختصر خلاصہ آخر میں پیش کرتا ہوں. آخری شعر ہے اور اس میں فرماتے ہیں گریزاں شو بعلیین دلا یعنی صلاح الدین جو تو بے دست و بے پائی کہ سبحان الذی اسریٰ کہ اے دل علیین یعنی مقام وصال حق کی جانب سفر کرو، حق تعالیٰ کے وصال کی جانب سفر کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعات کی جانب سفر کرو، ایسے اعمال کی جانب ایسے اخلاق کی جانب سفر کرو کہ جو تمہیں علیین یعنی اعلیٰ مقامات تک لے جائیں، کیونکہ تم اس صورت میں اے دل تم تو لطیف ہو جاتے ہو، ہاتھ پاؤں اور جسد کی قید سے آزاد ہو جاتے ہو. یہ نقطہ بھی سمجھا جا سکتا ہے واقعہ معراج سے، یہ نقطہ بھی سمجھا جا سکتا ہے سبحان الذی اسریٰ سے. خلاصہ کلام اور پھر آخر میں غزل کے اشعار کو دوبارہ سے پڑھوں گا انشاءاللہ، اور چونکہ ناظرین اس کے مفہوم سے آگاہ ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر اس میں بہت یعنی لطف آتا ہے کہ یہ الہامی اشعار ہیں. شرح اس کی یہ ہے یعنی خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ غزل در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت، جمال اور قرب کی کیفیت کو بیان کرتی ہے. مولانا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نگاہوں سے پردہ ہٹا کر اسے اس کی ذات کے جمال سے آشنا کر دیتا ہے تو ہر جانب یہ صدا سنائی پڑتی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو معراج عطا کی. اور عشق الہی ایسی شراب ہے جو انسانی شخصیت کو عقل و ہوش سے بالا تر کر دیتی ہے اور عقل سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور عقل سے اوپر ہی وصال حق ہوتا ہے. اس میں انسانی قلب و روح دنیا اور آخرت دونوں کے تقاضوں سے بلند تر ہو جاتے ہیں، اور دل کی دنیا قرب باری تعالیٰ سے مزین ہو جاتی ہے. یوں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو بلند مراتب اور شرف عطا کر کے روحانی باغوں سے روشناس کر دیتے ہیں. ایسے عالم میں کبھی کسی کا صبر باقی نہ رہے تو گریباں چاک بھی ہو سکتا ہے. اب پناہ بارگاہ الہی میں ہی ملتی ہے کہ وہی محبوب و حسین ہے. آخر میں یہ پیغام وہ حاصل کلام کے طور پر آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ اصل حیات قرب باری تعالیٰ سے ہمکنار ہونے میں ہے کہ وہی دلوں کو جلا بخشتا. بندے کو چاہیے کہ اپنی کمائیگی کے باوصف اس کی جانب رجوع کرتا رہے، اس کی جانب سفر کو جاری رکھے کہ بلندی، رفعت روحانی اور نجات کا راستہ اسی کے ہاں سے ملے گا. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. اور اب آخر میں ان الہامی اشعار کو بغیر کسی ترجمے اور شرح کے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعتیہ اشعار ہیں، سو اس کو نعت کے انداز میں پڑھتا ہوں. حجاب از چشم بگشائی کہ سبحان الذی اسریٰ، جمال خویش بنمائی کہ سبحان الذی اسریٰ. شراب عشق می جوشی ازاں سو طرز بے ہوشی، ہزاراں عقل بربائی کہ سبحان الذی اسریٰ. نہیں بر فرق جان تاجی، نہیں بر فرق جان تاجی، بری دل را بمعراجی. زدو کونش برافزائی کہ سبحان الذی اسریٰ.
ہراں کسرا کے برداری باجلالش فروداری دروں بستان بے جائی کہ سبحان الذی اسری دلم ہر لحظہ می پرد لباس صبر می درد ازاں شادی کے بامائی کہ سبحان الذی اسری زہر شش سوئے بگریزم دراں حضرت دراویزم کہ بس دل بند و زیبائی کہ بس دل بند و زیبائی کہ سبحان الذی اسری گریزاں شعب علیین گریزاں شعب علیین دلایانی صلاح الدین چتو بے دست و بے پائی کہ سبحان الذی اسری حجاب از چشم بگشائی کہ سبحان الذی اسری جمال خویش بنمائی کہ سبحان الذی اسری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.